کے ملفوظات کو منظوم کیا کہ گناہوں کے تقاضوں پر عمل سے گناہوں کا تقاضا کم نہ ہوگا. گناہوں کے تقاضوں پر عمل سے گناہوں کا تقاضا کم نہ ہوگا. ہوائے نفس نے پائی ہوا تو چراغ معصیت مدھم نہ ہوگا. ہوائے نفس نے پائی ہوا تو چراغ معصیت مدھم نہ ہوگا. اور پھر ایسا وقت بھی آئے گا ایک دن صدور معصیت پر غم نہ ہوگا. پھر ایسا وقت بھی آئے گا ایک دن کہ صدور معصیت پر غم نہ ہوگا. اور بڑھے گا اس قدر زخم معاصی اثر توبہ کا پھر مرہم نہ ہوگا. بڑھے گا اس قدر زخم معاصی اثر توبہ کا پھر مرہم نہ ہوگا. اور اثر اس وقت کیا توبہ کرو گے کہ جب نفس لعین میں دم نہ ہوگا. اثر اس وقت کیا توبہ کرو گے کہ جب نفس لعین میں دم نہ ہوگا. گناہوں کے تقاضوں پر عمل سے گناہوں کا تقاضا کم نہ ہوگا. یہ ملفوظ بھی سامنے ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت مجدد ملت کا ارشاد ہے کہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ گناہ کر لینے سے پھر گناہ کا تقاضا کم ہو جائے گا. کیونکہ گناہ کرنے سے تھوڑی دیر کے لیے تقاضا کم ہوگا، مگر اس کا برا نتیجہ یہ ہوگا کہ آئندہ اتنا شدید تقاضا گناہوں کو ہوگا کہ جس کو تم سنبھال نہ سکو گے اور برداشت نہ کر سکو. اس کی مثال ایسی ہے، ایک صاحب کو پیچش کی شکایت تھی اور اپنے میزبانوں سے ہمیشہ چھپاتے تھے. پیچش بتاتے نہیں تھے تاکہ کباب وغیرہ میں میزبان کہیں پرہیز نہ کرا دے اور کھچڑی اور دہی نہ رکھ دے. لہذا خاموشی سے نہاری پایا اور کباب اڑاتے تھے. اس کے بعد رات کو چھپ چھپ کے لوٹے لے کر دوڑتے تھے. لیکن جب بیماری بڑھتی گئی، اتڑیوں کی قوت روکنے کی کمزور ہو گئی، تو ایک دن دسترخوان ہی پر دوڑے لوٹا لے کر. میزبان کو تشویش ہوئی. ان کا کوئی تشویش کی بات نہیں ہے، اتفاقی بات ہے. پھر اور مرض بڑھتا گیا. ایک دن دیکھا کہ دسترخوان کے گرد و پیش بدبو سی محسوس ہو رہی ہے. تو میزبان نے پوچھا یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو کہا سب اٹھ کر کے دیکھو کوئی گندگی تو نہیں ہے یہاں. سب اٹھے تو ان کے پیجامے کی میانی جو تھی پچھلے حصے کی، وہ دستوں سے بھرپور نجاست آلود تھی. اس دن ڈاکٹر نے کہا، جس ڈاکٹر کے یہاں مہمان تھے، کہ تم نے کباب کی خاطر سے اپنا مرض چھپایا، ورنہ اب تک پیچش اچھی ہو گئی ہوتی اور صحت مندی کے ساتھ تم کباب کھاتے. لہذا مرض کو چھپایا، آج تم دسترخوان پر رسوا ہوئے، مخلوق کے سامنے رسوا ہوئے. تو جو لوگ چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں، ایک دن ان کو برا نتیجہ دیکھنا پڑتا ہے. ایک دن پھر اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کرتا ہے. ایک چور نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ یہ میرا پہلا گناہ ہے، آپ معاف کر دیجئے. فرمایا پہلے گناہ پر خدا رسوا نہیں کرتا، کم سے کم تو نہ تمہارا یہ تیسرا ہوگا. تو اس لیے عرض کرتا ہوں کہ جیسے کہ ابھی اثر نے اپنے شعر میں کہا کہ جب بالکل مرنے کے قریب ہو جاؤ گے، قلب کی شریانیں اور رگیں بیکار ہو گئیں، ڈاکٹروں نے مایوسی کر دی، دم نہیں ہے اٹھنے کی، پھر گناہ چھوڑا تو کیا چھوڑا؟ کیونکہ اب جو گناہ چھوڑا تو تمہارا گھوڑا ہی اس قابل نہیں ہے کہ گناہوں کے کھیت میں منہ مار سکے. مجبوری کا چھوڑنا اللہ کے ہاں قبول نہیں. جو شخص مجبوراً گناہ چھوڑتا ہے بیماری سے، کمزوری سے، وہ ولی اللہ نہیں ہے. ولی اللہ اور اللہ کے دوست وہ ہیں کہ گناہ کی پوری طاقت ہو اور جوانی بھی ہو، اور جوانی میں اپنے گناہوں کی طاقت کو صبر کر کے
اللہ تعالیٰ کی عبادت کی راہ میں اپنی جوانی پیش کر دے تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایسے جوانوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے. آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ زندگی کا حصہ کون سا بہتر ہے؟ 3 زمانے ہیں آپ کو ملے ہوئے ہیں سب کو، بچپن، جوانی، بڑھاپا. ان تینوں زمانے میں سب سے اعلیٰ درجے کا زمانہ کون سا ہے بھائی؟ تو اللہ اور رسول بھی اعلیٰ ہے یا نہیں؟ تو بڑھیا جو بڑے اچھے ہیں ان کو اچھا ہدیہ دینا چاہیے. بتاؤ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہیں یا نہیں؟ پھر ان کو یہ سوچنا کہ جب بڈھے ہو جائیں گے تو پھر اللہ والے بن جائیں گے. ابھی تو جوانی ہے، ذرا گناہوں کے خبیث مزے سے بھی لے لینے دو. یہ شخص اپنے بڑھاپے کو پیش کرنا چاہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر عارف ہے، نابینا ہے. اللہ پاک کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عظمت سے بے خبر ہے. یہ اپنے نفس دشمن کی ڈیمانڈ پوری کر رہا ہے، جو دشمن کے کہنے پر چلتا ہے. آپ بتائیے، اگر کوئی دشمن آپ کو کہیں گلاب جامن پیش کرے اور سخت دشمن ہے تو آپ کھائیں گے؟ کیوں نہیں کھائیں گے؟ کہ شاید اس میں کوئی زہر کا مادہ ملا ہو. الہ آباد کے ڈاکٹر اشتیاق صاحب میرے دوست، کچھ دن وہ پھولپور کے میڈیکل افسر بھی تھے میرے شیخ کے قصبے میں. انہوں نے بتایا کہ جب میں کالج میں پڑھ رہا تھا، میڈیکل کالج میں، تو میری اماں نے خستہ پکا کے دیا تھا. میں اپنے گاؤں سے اپنی ماں کا پکایا ہوا خستہ 1 مہینے کا ناشتہ لایا تھا. مگر کالج کے اسٹوڈینٹ میں نفس میں اتنا ڈینٹ ہوتا ہے کہ وہ حلال و حرام کچھ نہیں جانتے. اللہ پناہ میں رکھے. بقول اکبر الہ آبادی کے کہ نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں. اللہ والوں کی صحبت کہاں ان کو ملتی ہے؟ چوری ڈاکہ جو چاہے کر لے. حرام کا کھا گئے سب بیچارے کا خستہ. اب ناشتے کے وقت میں جو بکس کھولا تو کچھ بھی نہیں. سمجھ گئے کہ ان لونڈوں نے ہمارا یہ مال، میری ماں کی محنت کا پکایا ہوا، تبرک و برکت، ماں کی چیز سے کتنی ایک لائق بیٹے کو محبت ہوتی ہے. ماں کی مامتا کا پکایا ہوا خستہ، یہ سارے جتنے تھے وہ خستہ اڑا گئے. انہوں نے کہا اچھا میں بھی ڈاکٹر ہوں. وہ بھی ڈاکٹر تھے، سب میڈیکل کالج کے لڑکے تھے. انہوں نے 2 کلو گلاب جامن، ایک عبد القادر کی دکان ہے وہاں الہ آباد میں، بہت مشہور ہے، جس سے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم لوگوں کو منگا کر کچھ کھلاتے تھے. وہاں سے 2 کلو گلاب جامن لائے. لڑکوں کو گن لیا کالج کے، اتنے ہی گلاب جامن لے آئے گن کر کے، اور انجیکشن سے 1-2 قطرے سب میں جمال گوٹے کا تیل ڈال دیا. اور سوئی نکالنے کے بعد گلاب جامن میں کوئی نشان نہیں پڑتا. اگر کبھی نہ دیکھا ہو تو سوئی داخل کر کے گلاب جامن میں آپ دیکھ لینا، کوئی نشان نہیں پڑتا. اور 1 قطرہ جمال گوٹا سے کم 20 دست آتے. اب 2 قطرے سے 40 دست آنے لگے. ہر کالج کا لڑکا لیٹرین سے واپس آدھے جھکتا تھا کہ میں لوٹا رکھ دوں. لوٹا زمین سے ٹچ نہیں ہوتا تھا کہ دوبارہ تقاضا ہو جاتا تھا. یہاں تک کہ میڈیکل کالج کے پرنسپل نے فوراً ٹیلی فون کیا ایس پی کو الہ آباد کے، اور کہا کہ میرے کالج میں ہیضہ پھیل گیا ہے، کالرا، لہذا فوراً ہیلتھ آفیسر کو بھیجو. ہیلتھ آفیسر صاحب آ گئے. انہوں نے لال دوا جو کالرے میں ڈالی جاتی ہے صاحب ادھر ادھر ڈال دیا، جراثیم کچھ پاؤڈر ڈال دیے ادھر ادھر، اور ان لوگوں کو بھی کچھ اس کی دوا وغیرہ پلا دی. لیکن وہ ہیضہ کہاں تھا؟ وہ تو ڈاکہ کا ہیضہ تھا جو بیچارے کے خستہ پر مارا تھا. اور ان کو دست بھی نہیں آئے اور ان کو کوئی غم بھی نہیں تھا چہرے پر. دل میں کہہ رہے تھے اور کھاؤ میرا خستہ. آتڑیوں کو شکستہ کر دیا میں نے. تو یہ قصہ انہوں نے مجھے بڑا مزہ لے کر بیان کرتے تھے. اور سب اس گناہ کا اعتراف نہیں کرتے تھے کیونکہ پرنسپل ان کو نکال دیتا کالج سے. تو ایک انسان سے بدلہ لے سکتا ہے تو جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دشمن سب سے بڑا تمہارا نفس ہے.
جو تمہارے اندر ہے. گھر کا دشمن بتاؤ زیادہ